ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. صدو لازم ہے متعدی ہے، دونوں ہے، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ علماء یہود کی طرف. وہ خود بھی نہیں آپ کا اقرار کرتے تھے حالانکہ آپ کو جانتے تھے، ایسا جانتے تھے جیسا اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. جو ان سے پوچھتا اس بارے میں تو اس کو بھی ساتھ بھٹکاتے، آپ کے اوصاف کا انکار کرتے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، لکھی ہوئی تھی، بلکہ ان کو تو مٹا ہی دیا انہوں نے، تحریف کر دی. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کا؟ آپ کی رسالت کا. یہاں کفر سے مراد خاص طور پر آپ کی رسالت کا انکار اور کفر ہے. وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو، کسی اور کو بھی آپ کی طرف نہیں آنے دیا. قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے ہیں. دلالم بعیدا، بھٹکنا دور کا، یعنی گمراہی میں دور نکل گئے ہیں. دیکھیے بھٹکنے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے خود بھٹکنا، اور ایک ہوتا ہے دوسروں کو بھٹکانا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا سا بھٹکنا، پھسلنا، بھولنا، اور پھر واپس پٹڑی چڑھ جانا، اور ایک ہوتا ہے دور نکل جانا. دور کون نکلتا ہے بھٹکنے میں؟ جو کسی کی نہ سنے، جو کسی کی نہ مانے. دیکھیں نا، جب آپ غلطی کرتے ہیں اور کوئی آپ کو بتائے کہ یہ غلطی ہے، مثلاً بعض اوقات آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے دیکھو یہ سڑک نہیں ہے، یہ رستہ نہیں ہے، ادھر نہیں جاؤ، ادھر سے مڑنا تھا، اشارہ پیچھے تھا. وہ کہتا نہیں نہیں مجھے زیادہ پتا ہے، تم چپ کرو، مت بولو، مت مجھے نصیحت کرو. اب ایسے شخص کو جو بھٹک بھی رہا ہو اور کسی اور کی بات بھی سننے کو تیار نہ ہو، تو وہ کہاں نکلے گا؟ اور دور چلا جائے گا. دلوا ضلالا بعیدا، حق سے دور نکل جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کی غلطی بتائی جائے، جیسے حضرت عمر تھے، جب ان سے کہا کہ اتق اللہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. لیکن کچھ لوگوں کو اگر ان کی غلطی بتائی جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ پھر قریب آنے کی بجائے دور نکل جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی حال ہوا. علماء بنی اسرائیل کو سب پتہ تھا، سمجھتے تھے، جانتے تھے، ایسا نہیں کہ جانتے نہیں تھے. اس کے باوجود حجت بازی کرتے، اعتراض کرتے، تعجب کرتے، آپ بھلا کہاں سے پیغمبر بن گئے. جب انہیں پھر سب کچھ بتا سمجھا دیا گیا پھر بھی نہیں مانے، تو کہا کہ یہ اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتے، بہت دور جا چکے ہیں حق سے. اور جو بہت دور چلا جائے حق سے، اس کا پھر حق کی طرف پلٹنا مشکل ہوتا ہے. اور اس کی وجوہات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بعض اوقات حسد ہوتا ہے کہ کوئی نعمت کسی دوسرے کو کیوں مل گئی، بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے. علماء بنی اسرائیل میں یہ سب کچھ تھا نا. وہ اصل میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو ماننے کو تیار نہ تھے. انہیں خوف تھا نا، اگر ہم نے ان کی بڑائی مان لی تو یہ تو ہمیں ہماری ساری غلطیاں بتائیں گے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے جو کتابوں میں تحریف کر رکھی تھی، جو کتاب کے معنی بدل رکھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے تھے؟ تاکہ پچھلے سارے گمراہیوں کا سدباب کریں، ازالہ کریں، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں. اب ان کی موج کس میں تھی کہ یہ دین کے نام پر بے دینی کے کام کریں، دین کے نام پر اپنی خواہشات پوری کریں، اپنے نفس اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں. جب انہیں یہ نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہماری ذات کا نقصان ہے، ہمارے مفادات کا نقصان ہے، تو وہ جو کل تک آپ کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے، آج سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن ہو گئے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حق کے راستے میں عموماً دنیاوی مفادات رکاوٹ بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فائدے جن کو انسان قربان نہیں کر سکتا، اور دنیا کے فائدے، کبھی ذات کا، کبھی مال کا، کبھی کسی اور چیز کا. اور سب سے بڑی چیز جو اسے قربان کرنی پڑتی وہ اپنی انا ہوتی، اپنی بڑائی، کہ میں بڑا ہوں. اور بڑائی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور عبادت ہے کیا؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ الخضوع والتذلل. دو لفظ یاد رکھیں، العبادت الخضوع والتذلل. خضوع کیا ہوتا ہے؟ دب جانا، جھک جانا. تذلل عاجزی اختیار کرنا.
تو جو بندہ ایروگنٹ ہو، خضوع اور تذلل نہ ہو اس کے اندر، تو وہ پھر کبھی بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ہدایت کے لیے اس کا دل نہیں کھلتا۔ تو بنی اسرائیل کے علماء ہوتے ہوئے، بڑے ہوتے ہوئے، چونکہ اپنے سوا کسی کی بڑائی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، خود بڑا بننا چاہتے تھے، اس لیے ان کی یہ انانینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ تو اس پر شدید وعید سنائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا وہ تو بہت دور نکل گئے